بھائی نے سوال کیا نیت کے تعلق سے کہ جیسے نیت کی بات ہوئی تو نماز سے پہلے جو لوگ نیت کرتے ہیں، جیسا کہ میں 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، نماز کا نام لیتے فلاں، کیا یہ درست ہے کیا؟ تو دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. لغت اٹھا لیجیے، فقہ کی کتابیں اٹھا لیجیے، یہ معنی نیت دل کا ارادہ ہے. اور انسان جو کچھ چیز زبان سے کہتا ہے اس کو قول اور قرار کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو نیت دل کا ارادہ ہے. ٹھیک. دوسری چیز، شریعت میں جتنے ارکان ہیں، ان ارکان کی جتنی دعائیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں، سب کی سب عربی میں ہیں. ٹھیک، عربی میں ہے نہیں ہے. کیا ایسا کوئی ایک دعا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فارسی میں سکھائی، سنسکرت میں سکھائی، ہندی میں سکھائی، اردو میں سکھائی؟ نہیں. اگر کوئی کہے نہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرو، تو میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر یہ واقعے میں رکن ہے، حصہ ہے نماز کا ایسی نیت، تو مجھے عربی میں اس کے الفاظ بتائیے. میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبے کی طرف ہے، اس کے عربی الفاظ بتائیے. اسلام میں ہر کام ارکان عربی میں ہے نا، تو اس کے عربی الفاظ دیجیے مجھے. چل لائیے، چیلنج ہے، عربی الفاظ لائیے. دنیا میں چل جائے نہیں بنی. ہاں بنا سکتا کوئی عالم بیٹھ کر، لیکن اس کی بےخوفی ہوں گی، سنت سے پھر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوں گے الفاظ، ہے نا. تو نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ صرف لوگوں کو تربیت اور تعلیم اور سکھانے کے لیے کہ بھائی یہ نماز میں 4 رکعت فرض ہے. کیوں تو لوگ اتنے جاہل تھے کہ ان کو معلوم بھی نہیں کتنی رکعت ہیں. سکھانے کے لیے تھا، تو لوگوں نے سمجھا اس کے پڑھے بغیر ہوتا ہی نہیں. بھاگتے آتے صفوں میں، امام صاحب رکوع میں، اپن پریشان ہوتا ہے کیا مطلب یہ پڑھ رہا، کیوں یہ ڈسٹرب کر رہا پوری نماز. کیونکہ اس کو نیت کرنا، اور نیت کر لو پھر جلدی سے جھکتا جب تک امام صاحب کھڑے ہو جاتے ادھر. پھر تو رکوع جلدی جلدی اسپیڈ میں چلتے اپنے پاس، تو وہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ نیت کیا کر رہے تھے بھائی تیرے تم یہ بک بک؟ تو بولے نیت کرنا. نیت دل کا ارادہ ہے. الفاظ زبان سے کہنا یہ سنت سے ثابت نہیں نماز میں. اور اگر کوئی نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. آپ کی عبادت کی شروعات آپ بدعت سے کر رہے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں فلاں. ہم جب چھوٹے تھے عربی میں جاتے تھے تو ہمارے امام صاحب سے اچھے ٹرمز تھے، تھوڑے سے ان سے مذاق مستی کرتے رہتے تھے. تو پڑھاتے رہتے تو ہم جو ہے بچوں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بولتے اوپر جاؤ، چل اوپر پڑھو. ٹھیک، بچوں کی سب پیچھے ہونا چاہیے. اوپر چھوڑنے کے بعد تو بس مرغی کا ڈربہ بن جاتا ہے. جو بچے چاہے کرنا کر رہے ہیں، سب سے بڑا باؤس رہتا ہے کھڑے رہو، مارم ماری جو چلتی. پیچھے ہونا سنت یہ ہے کہ مردوں کی صف کے پیچھے، تاکہ پھر وہ عزت میں ہوتے ہیں، ڈر بھی رہتا ہے ان کو بڑوں کا. بہرحال تو جو ہے اوپر رہتے تھے ہم. تو ہم امام صاحب سے آ کے بعد میں پوچھنا، وہ ہم تو اوپر پڑھ رہے تھے، ہم ایسی نیت کرتے پیچھے اس امام کے نہیں کرتے، ہم بولتے اوپر اس امام کے، اور منہ میرا کعبے کی طرف. چونکہ ہم فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں تو چڑھ جاتے تھے، یہ کیا لگا ہے تم بولتے نہیں. اب آپ کے پیچھے آپ بولتے تھے نا، اب اردو زبان ہے تو اوپر. ہم اب تو اوپر والا اوپر اس امام کی، اور منہ میرا کعبے کی طرف، اور بازو ادھر عبدالرحمن، ادھر عبدالرحمن کے ابا، اور سامنے فلاں اور پیچھے فلاں. مطلب اب کوئی لمٹ ہی نہیں نا اس نیت کی. کرتے جائیے آپ، کرتے جائیے، بڑھاتے جائیے اس کے الفاظ. تو نیت کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں. نیت کے الفاظ عربی میں ثابت نہیں ہے. نیت کے الفاظ صحابہ سے ثابت نہیں نماز. ہاں اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں اب تم بول رہے نیت ثابت نہیں ہے. حج میں جاتے جب نیت نہیں کرتے لبیک حج لبیک عمرہ. پھر تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی سکھائے. یہاں ہم شریعت کے مکلف ہیں نا. دیکھیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، ہم دل کے محتاج نہیں، ہم اپنی جماعت کے محتاج نہیں، ہم اپنے جو ہے منمانی کرنے کے محتاج نہیں، ہم دلیل کے محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حج کی نیت سکھائی وہیں اس کے الفاظ بھی سکھائے. تو جہاں نبی نے کیا تو کریے نا، اس میں کیا حرج ہے. لیکن جہاں نبی سے ثابت نہیں، آپ ہر جگہ لگائیں گے کہ پھر نیت کو. اور ہر جگہ نیت کے الفاظ لگا دیے گئے، جوڑ دیے گئے.